بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم رسوت پہ بات کریں گے۔ یہ رسوت بواسیر خونی اور بادی کا مکمل علاج ہے۔ رسوت ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہندی کے اندر اور پنجابی کے اندر رس کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں جس آدمی سے پوچھو گے وہ رس کہیں گے، اور اردو میں اس کو رسوت بھی کہا جاتا ہے اور رسوت بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر ہے ایکسٹریکٹ بربرس۔ یہ بربرس ہے درخت جو ہے زرشک، جس کا پھل ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے اندر زرشک کے درخت کو سنبلو کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسوت جو ہے وہ زرشک کے درخت سے بنائی جاتی ہے، سنبلو سے بنائی جاتی ہے، اور یہ اس کا جب اسارہ ہے دار ہلد کا، دار ہلد اردو میں یا وہ اس کو کہا جاتا ہے سنبلو کو، تو یہ دار ہلد کا جو وہ اسارہ ہے، اور یہ سرد بھی ہے اور خشک بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر آپ اگر استعمال کرو گے یا کرواؤ گے تو اور مسکن اور قابض جو ہے تاثیر پیدا ہوگی، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ سکون پیدا ہو جائے گا اور تسکین پیدا ہو جائے گی، پیشاب کے اندر بھی اور پخانے کے اندر بھی جو وہ تسکین پیدا ہو جائے گی، اور قابض تاثیر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اسہال وغیرہ اگر لگے ہوئے ہیں تو بہت اچھی ہے، اور اگر قبض ہے تو پھر وہ اور مزید قبض پیدا ہو جائے گی، اور یہ آنتوں میں قابض تاثیر پیدا کرتی ہے، اور اس کو لگاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ سالان رطوبت، یعنی اندرونی طور پر جس طرح کی بھی رطوبت ہوتی ہے اس کا سالان ہوتا ہے، اس کو یہ روک لیتی ہے۔ آنکھوں کے گرد جو حلقے پیدا ہو جاتے ہیں، اس رسوت کا جب وہ ضماد کرنے کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے وہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو آنکھوں کے اندر استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ آنکھوں کے اندر بھی اس کا پانی استعمال کر سکتے ہو۔ سوزاک میں اس کا پانی جو ہے وہ پچکاری کیا جاتا ہے، اور کوروح جو ہے وہ ام اور میدا، یعنی میدا اور آنتوں کے جو زخم ہیں ان کو یہ مندمل کرتی ہے، اور اس کو جو زخموں کے لیے بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بواسیر خونی ہو یا بادی، اس کے لیے اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت اچھا نسخہ اس طریقے کے استعمال کرتے ہیں کہ 4 تولہ رسوت لے لیتے ہیں، اور 4 تولہ جو وہ نیم کے مغز لے لیتے ہیں، اور 2 تولہ رسوت لے لیتے ہیں، اور 1 تولہ کافور دیسی والا جو وہ رسوت جو ہے وہ 2 تولے ہو گیا، اور نیم کے مغز جو وہ 4 تولے، اور کافور جو وہ 1 تولہ، اور ان سب کو جو وہ باریک کوٹ کے تو آپ مولی کا وہ پانی نکالیں، آب مولی جو وہ لے کر صبح سے لے کے شام تک، اور کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اگر مولی نہیں ملے گی تو صبر کرنا، جس وقت مولی آئے گی اس کا بہترین رزلٹ اور بہترین اثر جو ہے وہ مولی کے پانی میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب مولی کا موسم ہو تو آپ اس کی گولیاں بنا کے رکھ لیں، تو آپ پانی نکال کے اور اس پانی کو آپ پون چھان کر اور یہ گولیاں بنانا شروع کر دو، لیکن لگاتار صبح سے لے کے شام تک کم از کم 5-6 گھنٹے لگاتار مولی کے پانی جتنا اس کے اندر جب وہ جذب ہو سکتا ہے وہ جذب کر کے جب وہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائیں تو گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، 1 گولی صبح کو، 1 گولی دوپہر کو، 1 جب وہ شام کو لے لیں،
تو انشاءاللہ لذیذ خونی بواسیر، بادی بواسیر، اور اس کے علاوہ یہ مصفی خون بھی ہے، خون کو صاف کرنے کے لیے یہ گولیاں بہت زبردست ہیں۔ تو رسول بڑی کام کی چیز ہے، اسے جو وہ کبھی نہ کبھی ضرور استعمال کر لیا کریں، خصوصاً جو آج کل گرمی ہے، اور گرمیوں کا ایام میں اکثر جو وہ پھوڑا ہے، پھنسی ہے، خارش ہے، یا خون خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے رسول کا استعمال بہت زبردست ہے۔ کم مقدار میں جتنا چنا ہوتا ہے، چنے کے برابر یہ گولی ضرور استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ لذیذ بواسیر کے اندر بھی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، خون کو صاف کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو رسول کو آپ ضرور استعمال کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔